بتا دی۔ تو برائے مہربانی ایک میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ یہ خانہ جنگی سے اس کو روکا جائے۔ آپ یہ کہیں کہ ملک کے جو ہے آپ سارے عوام، پوری دنیا جو ہے اور پاکستانی عوام، یہ اس کی نظریں عدلیہ پر ہیں کہ بھئی یہ ان کو روکے گی۔ اگر فوج ان کو روکتی ہے تو یہ تو خانہ جنگی ہوتی ہے، یہ تو چاہتا ہی ہے کہ فوج اور عوام کو آپس میں ٹکراؤں۔ دوسری میری گزارش ہے کہ آرمی چیف سے کہ آپ تو ریٹائر ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ اس نے 3 ٹاسک دیے تھے۔ پہلا اس نے ٹاسک دیا تھا کہ بھائی آپ فوراً الیکشن کروائیں۔ دوسرے اس نے ٹاسک دیا تھا کہ جی اگر آپ فوری الیکشن نہیں کرواتے تو ایک نیا آرمی چیف نہ بنائیں۔ یہی آرمی چیف جو ہے نیکسٹ الیکشن جب ہوں گے تو جو نیکسٹ حکومت آئے گی وہ بنائے گی۔ اگر آپ یہ میری 2 باتیں نہیں مانتے تو پھر میں خانہ جنگی کروں گا اور دھرنے دوں گا، اور دھرنے بھی اسی آرمی چیف کے ٹنور میں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ بھائی آپ برائے مہربانی 2 ہفتے چھٹی لے لیں تاکہ نیا آرمی چیف مقرر ہو جائے، تاکہ شیخ عمران خان گھر چلا جائے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے ٹنور تک، اس کو ابھی تک آپ پر اعتماد ہے کہ شاید جو ہے یہ میرا ساتھ دے گا، کیونکہ 3-4 سال تو آپ اکٹھے مل کر رہے ہیں، لیکن جب یہ اس نے غلط اقدام کیے تو آپ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کو جب بھی بچایا ہے تو ہماری افواج پاکستان نے بچایا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ 2 ہفتے کی قربانی دے دیں اور اس کے بعد نیا آرمی چیف مقرر ہو۔ اور زرداری صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ خدا را آپ روڑے نہ اٹکوائیں نیا آرمی چیف مقرر کرنے میں، کہ نیا آرمی چیف مقرر کر دیں۔ یہ اختیارات ہیں وزیر اعظم کے۔ یہ کسی اگر یا تو آپ اس کو وزیر اعظم بناتے نہیں، جب آپ نے بنایا ہے تو پھر آپ اس کو پورے اختیارات بھی دیں۔ اس کو جو ہے آپ آرمی چیف بنانے دیں اور اس کے بعد فوری طور پر بنائیں، تاکہ آرمی چیف جیسی نیا بن جائے گا یہ عمران خان آپ کو پاکستان میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ صرف اس کو آسرا ہے کہ باجوہ صاحب کا کہ شاید یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، تو یہ تو کچھ کہنا نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے کہ میں ابھی آخری جو میری سروس ہے اس میں کوئی اس قسم کا اقدام ہو، لیکن یہ مجبوراً عوام کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو نیا آرمی چیف جیسی مقرر ہوگا تو یہ عمران خان صرف وہ الیکشن کے لیے نہیں، الیکشن کا اس نے بہانہ بنایا ہوا ہے، اس کو الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کا جو ہے آرمی چیف بنے، تاکہ جو ہے نا نیکسٹ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا تو مجھے دوبارہ لے آئے گا، مجھے دوبارہ جو ہے اقتدار میں لائے گا۔ کیونکہ اس کو پہلے غلط فہمی ہے کہ 2 دفعہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا اور میں 1 سیٹ بھی نہیں لے سکا، اور جب ابھی میں دوبارہ اقتدار میں آیا ہوں تو مجھے آرمی لے کر آئی ہے، تو آئندہ بھی مجھے آرمی لائے گی۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ختم ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے خدا را ہمارا اتنا اچھا ادارہ ہے، اس کو سیاست میں نہ گھسیٹے، اور اپنے اپنے جو ہے ہر کسی کے اپنے دائرہ اختیارات ہیں، وہ اپنے اپنے دائرے میں کام کریں، چاہے عدلیہ ہو، فوج ہو یا سیاستدان ہو۔ تو سیاستدانوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ خواہ مخواہ روڑے اٹکائیں کہ جی یہ آرمی چیف نہ ہو، یہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ہو۔ کبھی زرداری کہتا ہے یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، عمران خان کہتا ہے یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، میری مرضی کا۔ بھائی آپ کی مرضی کس لیے ہے؟ سینارٹی کے بیس پر آپ بنائیں، جو سینئر موسٹ ہے اس کو جو ہے آپ بنائیں۔ اگر اس کو آپ جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنا رہے ہیں تو نیکسٹ کو آپ جو ہے نا مقرر کریں۔ تو باقی جو ہے سب وفادار ہے، کوئی جرنیل کسی سے کم نہیں ہوتا۔ ایک جرنیل جب ریٹائر ہوتا ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کر اچھا آتا ہے، اور اس کے اندر اس سے بڑھ کر صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہ اتنے پروسیس سے گزر کر جاتے ہیں کہ یہ منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ہر قسم کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک تو ناانصافی ہے کہ جو ہے کہ ایک اچھا انسان اس کو آپ کراس کرا کر اور اس کو آپ جو ہے نا گھر بھیج دیتے ہیں، اور جو دوسرا آپ کی مرضی کا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں اس کو آپ آرمی چیف بنا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بد دعائیں نہیں لیں گے آپ۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ آخر مجھے بھی موقع ملے کہ میں بھی آرمی چیف بنوں۔ تو خدا را آپ یہ جتنا جلدی ہو سکے آرمی چیف بنائیں تاکہ یہ خانہ جنگی ختم ہو۔ اب میں مختصر کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سب نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے، عدلیہ نے بھی، افواج پاکستان نے بھی، اور سیاستدانوں میں نے بھی۔ یہ جو ایجنٹ ہے اس سے آپ بچیں، ایک شخص ہے اور پورے پاکستان کو اس نے جو ہے نا داؤ پر لگایا ہوا ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، کوئی جو ہے اس کو ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ اس کو پکڑیں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اور لوگ ملوث ہیں
تو وہ بھی جو ہے نا ان کو بھی پکڑیں اور عبرتناک سزا بھی دیں. ہم لوگ سزا نہیں دیتے، یہ لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں. ابھی بھی یہ جیسے ہی آرمی چیف نیا مقرر ہو جائے گا یہ باہر بھاگ جائے گا. اس وقت تک بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک نیا آرمی چیف مقرر نہیں ہوتا. جیسے ہی آرمی چیف مقرر ہوگا تو یہ فوراً آپ کو یہاں پاکستان میں نظر بھی نہیں آئے گا. اگر اس کی مرضی کا بن گیا تو پھر تو یہ یہاں رہے گا، اگر اس کی مرضی کا نہ بنا تو یہ پاکستان میں نظر بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اس نے جتنے افینس کیے ہیں، جتنے اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے اور جتنے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، یہ سیدھا جیل میں جائے گا. تو اب میں مختصر کرتا ہوں، خدا را میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کو بچانے کی خاطر، اپنے ملک کو بچانے کی خاطر، اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر میں نے جو ہے نا یہ سب کچھ بیان کیا ہے کہ تاکہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا قائم و دائم رہے. جو یہودی طاقتیں وہ تو نہیں دیکھ سکتی کہ ایک مسلمان جو ملک جو ہے وہ کیوں سپر پاور بن رہا ہے، کیوں ایٹمی ملک بنا ہے، کیوں ترقی کر رہا ہے. وہ سی پیک نہیں بننے دے رہے، ہمارے ڈیم نہیں بننے دے رہے. ہمارے اندر جو ہے نا جیسی استحکام آتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی فتنہ فساد کھڑا کر دیتے ہیں. تو خدا را اس چیز سے بچیں اور تمام لوگ اتحاد کریں، متحد ہوئیں. جتنے ایم پی ہیں، پاکستان ہے تو بھائی آپ ہیں، تو آپ کیوں لالچ میں آتے ہیں؟ آپ وزیر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ وزیر، بھائی عمران خان کون ہوتے ہیں آپ کو وزیر بنانے والا؟ یہ کون ہوتے ہیں آپ کو ایم پی اے بنانے والا؟ ایم پی اے بنانے والی اللہ پاک کی ذات ہے، وزیر بنانے والی اللہ پاک کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ خدا را آپ اس پر توقع کیے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ خانہ جنگی کے لیے آپ کو کہتے ہیں اور آپ دوڑ پڑتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ 6 مہینے بعد الیکشن ہو جانے، 3 مہینے تو ویسے نگران حکومت بھی آ جاتی ہے تو آپ گزارا کر لیتے ہیں. تو جتنا پہلے پیریڈ گزر گیا تو 6 مہینے اور بھی گزر جائیں. اس کا یہ ایجنڈا نہیں ہے الیکشن کا اس نے صرف بہانہ بنایا ہوا ہے. تو پہلے بھی حکومتیں آئی ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ایک وزیر اعظم وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، تو یہ ملک چلتا رہا. یہ اس نے نیا قانون بنایا ہوا ہے کہ مجھے کیوں ہٹایا ہے یہ وزیر اعظم سے، یہ تاحیات رہنا چاہتا ہے. بھائی آپ کو اگر عوام نے منتخب کیا، اگر آپ کی اکثریت ہوئی تو آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے، دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے. آپ صبر کریں، بڑے بڑے لیڈر صبر کرتے ہیں. نواز شریف کو جب ہٹایا گیا، اس کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، تو اس نے صبر کیا ہے. آپ بھی صبر کریں، آپ تو صرف 5 سال کے لیے نااہل ہوئے. تو خدا را آپ اس چیز سے باز آئیں اور قتل و غارت نہ کریں. ایک آدمی کا قتل جو ہے نا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک بندے کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر. میں نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ میری وجہ سے اگر انسانیت کی جان بچ سکتی ہے تو میں اپنا پیغام جو ہے حکومت تک، عدلیہ تک اور افواج پاکستان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس شخص کو پکڑیں، ورنہ یہ خانہ جنگی کرے گا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو ہمارے جو ہے نا ادارے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھائی خانہ جنگی کہیں زیادہ نہ ہو جائے. وہ اور یہ جو ہے نا اس کو سمجھ رہے کہ مجھے شاید کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو آج نہیں تو کل آپ نے مرنا بھی ہے. جب مریں گے تو آگے خدا تو آپ کو سزا دے گا. اس کے سامنے تو کوئی آدمی چھپ نہیں سکتا کہ جھوٹا کون شخص ہے. آپ اتنے سرے عام جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے جھوٹ کا کسی کو نہیں پتہ چلے گا. خدا را آپ اس چیز سے باز آئیں. خدا حافظ.